بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 347واں دن 17 ذی الحجہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، 6 صدی ہجری کے بڑے ہی نامور اور کامیاب بادشاہ گزرے ہیں۔ والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں ایوبی کہا جاتا ہے۔ ان کی پرورش ایک درمیانی درجے کے شریف خاندان میں سپاہی کی حیثیت سے ہوئی۔ بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی بڑے ہی مجاہدے اور صبر کے ساتھ گزاری۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک ہی بنا لیا تھا کہ دنیا میں اللہ کا نام کیسے بلند ہو۔ ان کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو آزاد کرا دیا، جو تقریباً 90 سال سے عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ یہ وہی قبلہ اول ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت کی تھی اور پھر وہاں سے آسمان کا سفر شروع کیا تھا۔ عیسائیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، مگر اسی بیت المقدس پر 90 سال کے بعد جب مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بدلہ لینے کے بجائے یہ اعلان کرا دیا کہ جو بوڑھے آدمی فدیہ کی رقم نہیں دے سکتے وہ آزاد کیے جاتے ہیں کہ وہ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ اس کے بعد صبح سے شام تک وہ لوگ امن کے ساتھ شہر سے نکلتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیت المقدس کی زیارت کی بھی عام اجازت دے دی۔ سلطان صلاح الدین کا یہ وہ احسان و کرم تھا جس کو عیسائی دنیا آج بھی نہیں بھلا سکتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ برفیلے پہاڑ۔ بعض اونچے علاقوں اور بلند پہاڑوں پر سرد موسم کی وجہ سے برف جم جاتی ہے اور پہاڑوں کی چوٹی برف سے ڈھک جاتی ہے، جبکہ زمین کی سطح سے بلند اور سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے سخت گرمی ہونی چاہیے تھی اور پانی بھی ٹھنڈا ہونے کے بجائے گرم ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود پہاڑوں پر سخت برف جمی رہتی ہے اور سرد ماحول رہتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جتنا اوپر جائیں اور زیادہ سردی محسوس ہوگی۔ ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کا جمانا اور سرد ماحول کا بنانا اللہ کی کتنی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ اپنے بچوں سے پیار و محبت کرنا۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ قرآن کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ رشوت لے کر ناحق فیصلہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کچھ رشوت لے کر ناحق فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنی گہری جہنم میں ڈالے گا کہ 500 برس تک برابر گرتے چلے جانے کے باوجود اس کی تہ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ کامیاب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا اور اس کو ضرورت کے بقدر روزی ملی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی روزی پر قناعت کرنے والا بنا دیا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت کا اکرام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً لوگ آرام میں ہوں گے، مسہریوں پر بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے ہوں گے، تم ان کے چہروں سے جنت کے عیش و آرام کا اندازہ کر لو گے۔ ان کو
सील बंद खालिश शराब पिलाई जाएगी, उस पर मुश्क की मोहर लगी होगी। ऐसी पाकीज़ा शराब के लिए रग़बत करने वालों को रग़बत करनी चाहिए। इस शराब में तस्नीम के पानी की मिलावट होगी। वो एक ऐसा चश्मा है जिसमें से नेक बंदे पिएंगे। नंबर 9, तिब नबवी से इलाज, गाय के दूध का फ़ायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध इस्तेमाल किया करो, क्योंकि वो हर किस्म के पौधों को चरती है, इसलिए इसके दूध में हर बीमारी से शिफा है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या ईमान वालों के लिए अभी तक ऐसा वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की नसीहत और जो दीन हक नाजिल हुआ है उसके सामने झुक जाएं, और वो उन लोगों की तरह न हो जाएं जिनको उनसे पहले किताब दी गई थी। यानी वो वक्त आ चुका है कि मुसलमानों के दिल कुरान, अल्लाह की याद और उसके सच्चे दीन के सामने झुक जाएं।